إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. محترم حاضرین جمعہ، جیسا کہ بات ماضی جمعہ سے پہلے والے جمعہ میں چل رہی تھی کہ اللہ رب العالمین نے سال کے 12 مہینوں میں سے ایک مہینے کو خاص کر لیا، چن لیا، تاکہ اس مہینے کے اندر انسان اپنے اندر پیدا ہونے والی غلطیوں کا ازالہ کر لے، اپنے گناہوں سے معافی مانگ لے، اپنے آپ کی اصلاح اور سدھار کر لے. تو جو رب العالمین نے اس مہینے کو خاص اس مقصد کے لیے بنایا کہ انسانیت کے اندر اس مہینے کو پا کر کے سدھار پیدا ہو جائے، اللہ رب العالمین نے اسی لیے اس مہینے کو آسمان سے رشتے میں جوڑ دیا اور اس مہینے کو اختیار کر کے رب العالمین نے دستور الہی کا نزول فرما دیا. یعنی آسمانی علوم کو، جس اور جن علوم کے محتاج تمام کے تمام خلائق ہیں اور پوری کی پوری دنیا ہے، بغیر اس علم اور جانکاری کے دنیا کے اندر کسی بھی قسم کی حرکت، کسی بھی قسم کی نشاطات اور کسی بھی قسم کی چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں. اللہ رب العالمین نے اس علم اور اس دستور کو اس روئے زمین پہ اسی خاص مہینے میں نازل کیا. آپ کے سامنے ایک جو آیت پڑھی گئی قرآن مقدس کی، اس میں آپ کو اتنا پتا چلا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مقدس مہینہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے. لیکن قرآن سے پہلے بھی جو سماوی کتابیں ہیں، آسمانی کتابیں ہیں، جو اہم اور مشہور کتابیں ہیں جن کو رب العالمین نے آسمان سے نازل کیا تھا، اس کو بھی رب العالمین نے اسی خاص مہینے کے اندر نازل کیا تھا.
اسی کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے کہ انزل صحف ابراہیم اول لیلۃ رمضان، کہ صحف ابراہیم کو رمضان کی سب سے پہلی رات میں نازل کیا گیا۔ وانزلت التوراۃ، اور تورات نامی کتاب کو آسمان سے نازل کیا گیا لست من رمضان، رمضان کی 6 تاریخ کو نازل کیا گیا۔ وانزل الانجیل، اور انجیل کو جب نازل کیا گیا کیا تھا اس وقت 13 من رمضان، رمضان کی 13 تاریخ تھی۔ وانزل الزبور، اور زبور کو جب نازل کیا گیا اس وقت رمضان کا معاملہ کیا تھا 18 من رمضان، رمضان کی 18ویں تاریخ تھی۔ وانزل القرآن الکریم 24 من رمضان، اور قرآن مقدس کو جب نازل کیا گیا اس وقت 24ویں رمضان کا معاملہ تھا، رمضان کا 24واں دن تھا۔ آپ کو پتا چلا اس حدیث کی روشنی میں کہ آسمان سے سارے علوم کے بھنڈار کو، سارے علوم کے خزانے کو اللہ رب العالمین نے جو بشریت کے لیے، انسانیت کے لیے، منشیتا کے لیے نازل کیا، اسی خاص مقدس مکرم محترم معظم مہینے کے اندر نازل کیا۔ اسی لیے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ مہینہ قریب آنا شروع ہوتا تو اپنے تمام اصحاب رسول کو اکٹھا کرتے، ان کو سمجھاتے، ان کو ابھارتے، ترغیب دلاتے اور کہتے یا ایھا الناس، اے لوگوں، یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد اظلکم شہر، تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ پگل ہونے والا ہے، قد جعل اللہ لکم صیام یومہ فریضۃ، اللہ رب العالمین نے اس کے دنوں میں روزہ رکھنا تم پر فرض کر دیا ہے، وقیام لیالہ اور لیلہ تطوعا، اور اس کی راتوں کے اندر قیام کرنا نفل کر دیا ہے۔ ایسا کیوں کہا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات اس لیے بتائی کہ جو رمضان کا مقدس مہینہ آیا ہے، اس مہینے کے اندر تمام انسان، تمام مسلمان اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار کر لیں کہ اب ہم سے جو 11 مہینے تک خطائیں ہوئی ہیں، غلطیاں ہوئی ہیں، نقصانات ہوئے ہیں، آثام ہوئے ہیں، ان کا ہم اب ازالہ کریں گے، اس کو اب اپنے آپ سے مٹائیں گے، ختم کریں گے۔ اور میں آپ کو پتے کی بات بتاؤں، کسی بھی برائی کا ازالہ، کسی بھی کمی کا تدارک اور کسی مشکل کا حل صرف اور صرف علم کی بنیاد پہ ہو سکتا ہے۔ کس کی بنیاد پہ؟ علم کی بنیاد پہ۔ بہت اہم بات ہے، یعنی کسی بھی قسم کی پریشانی کا حل کب ہوگا؟ علم کی بنیاد پہ ہوگا۔ اگر علم سے لوگوں کو ونچت کر دیا جائے، دور کر دیا جائے تو مشاکل کے اندر رہیں گے، اندھکار اور اندھ بھکتی میں لگے رہیں گے۔ لیکن اگر علم آ جائے ان کے سامنے، انکشافات آ جائے، تطورات آ جائے، تو آپ سمجھ لو کہ پھر وہاں اندھ بھکتی کا حساب کتاب ختم ہو جائے گا، وہاں پہ جہالت اور ضلالت کا حساب کتاب بند ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے میرے عزیزو اس مقدس مہینے کو جب اختیار کیا جس میں ساری کتابوں کا نزول کیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ان سے پہلے جتنے بھی انبیاء و رسل آئے، سب کا ایک مقصد تھا۔ مقصد کیا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ یا ایھا الناس لا الہ الا اللہ، سوائے ایک اللہ کے کوئی معبود نہیں، یہی مقصد تھا، یہی بتانا تھا۔ لیکن آپ غور کرو گے، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جس مکہ المکرمہ کے اندر تھی، جہاں پہ شرک، برائیاں، ظلم، زناکاریاں، بدکاریاں، فحاشیاں اس قدر عروج پہ تھی، اس قدر عروج پہ تھی، اسے اندھکار جانور کا زمانہ کہا گیا۔ اس برے وقت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اسی رمضان کے مہینے میں جا کے غار حرا میں تحنث کرتے تھے، عبادت کرتے تھے اللہ کی، اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے
قرآن مقدس کی آیتوں میں سے سب سے پہلی 5 آیتوں کو نازل کیا تو اس میں یہ نہیں کہا تھا کہ اے مکہ والو لا الہ الا اللہ کہہ لو، یہ نہیں کہا تھا کہ ایک رب ہی کی پوجا کرو، بلکہ وہاں پہ زبردست علم کی روشنی اور علم کی دیپ یا علم کے سورج کو چلانے کا طریقہ بتایا تھا کہ جب ان کے پاس علم آ جائے گی، جب ان کے پاس حقیقت کی جانکاری آ جائے گی، جب ان کو سچائی سے آگاہی ہو جائے گی، آٹومیٹکلی اس سچائی کی روشنی میں اصل رب اور اصل معبود کی پوجا کرنا شروع کر دیں گے اور معبودان باطلہ کو ترک کر دیں گے۔ اس لیے رب کریم نے سب سے پہلے اس رمضان مبارک کے مقدس مہینے میں باختلاف روایات 17 تاریخ یا 24 تاریخ کو جب رب العالمین نے یہ آیت نازل کی اور کہا پیارے حبیب سے اقرا بسم ربک الذی خلق، اے نبی محترم آپ پڑھیں اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، مکمل جان بھرا ہوا ہے، مکمل علم بھرا ہوا ہے۔ اب غور تو کرو اس میں، اقرا بسم ربک الذی خلق، آپ پڑھیں اپنے اس رب کے نام سے، الذی خلق جس نے پیدا کیا۔ کس نے پیدا کیا؟ الگ سے پیدا کیا، لوتھڑے سے پیدا کیا۔ یعنی جا کے غور کرو کیسے پیدائش ہماری ہوئی ہے، ہم کیسے پیدا ہوئے ہیں۔ یعنی حقیقتاً اگر ایک رب کا تعارف کروانا ہے، ایک اللہ کی پہچان کروانی ہے، اس کا انٹروڈکٹ کروانا ہے تو سب سے پہلی ذمہ داری تمام انسانیت پہ، تمام بشریت پہ، تمام منشیہ کے اندر یہ آتی ہے کہ اپنی تخلیق پر، اپنی پیدائش پہ، اپنی رچنا پہ غور کر لے، اس کی حقیقت میں وجود کیسی ہوئی ہے۔ ہر شخص اس وجود کی طرف غور کرے گا تو پتہ چل جائے گا حقیقتاً یہ پانی کا قطرہ تھا، خون کا لوتھڑا تھا، گوشت کا لوتھڑا تھا، ہڈیوں پہ گوشت پہنایا گیا، فتبارک اللہ احسن الخالقین، یہ تحت پر بہترین شکل میں ڈال دیا گیا، جس پر رب کریم نے ایک دوسری آیت میں بتا دیا، کہا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ میرے عزیزو باتیں آتی کہنی پڑتی ہیں، جس معنی کو اگر غور سے آپ سمجھو قرآن مقدس کی تو آپ بھی پڑھو گے ویسے جیسے ہماری بزرگ شخصیت جب ان کا آخری وقت آیا، رحمہ اللہ وغفر اللہ وغفر اللہ فراہ الجنہ وجعل الجنة مأواه عبد القیوم الرحمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کا آخری وقت آتا، دادا کون، ان کا آخری وقت آتا ہے، ان کے بارے میں نقل کیا تھا، ان کے آخری کلمات سے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ۔ ہم نے انسان کو کتنا سندر بنایا، کتنا اچھا بنایا، کتنا پیارا بنایا، ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ۔ ہمارے ایک استاد نے نقل کیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو مقدس ہستی ایسے کہتی تھی اور کہتی تھی ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، ان خوبصورت چمڑیوں کو اسے مٹی میں ملا دیں گے، ختم کر دیں، تباہ کر دیں گے۔ یہ علم کا پیکج، ایجوکیشن کا پیکج جس کے پاس آئے گا، یہ بصیرت جس کے پاس آئے گی، حقیقی رب کی پوجا وہی کرے گی۔ میرے عزیزو یہ مقدس مہینہ آ گیا ہے ادھن کرنے کا، غور کرنے کا، اسی قرآن کی ایک آیت پہ غور کرنے کا۔ اگر ایک آیت پہ غور کرو گے، تدبر کرو گے، تفکر کرو گے، سوچو گے، میرے عزیزو آپ کے ٹخنوں اور آپ کے گھٹنوں اور آپ کے قدموں کی طرح ان تمام روئے زمین کی بادشاہ کو رب العالمین لا کے پھینک دے گا، لا کے ڈال دے گا، کیونکہ اس کا وعدہ ہے کہ میں نے زمین کا خلیفہ اسی کو بنایا جس کی میں نے علوم نازل کیا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کوئی تاریخ کے اوراق کو پلٹ کے دیکھ لے، حکومت حقیقی معنی کنہوں نے کی ہے، کہاں سے آئی ہے؟ جن کے پاس اس حقیقی علم کی جانکاری، اس حقیقی معرفت کا وصول ہوا ہے وہی پائے ہیں۔ بہرتے پھر واپس آئیے آپ رمضان کی طرف۔ یہ رمضان کا مہینہ جو ایک مہینہ آپ کو دیا گیا ہے، ایک پیکج کی شکل میں دیا گیا ہے، اس پہ آپ غور کرتے رہے، ایک ایک آیات کو پڑھتے رہے، بار بار پڑھتے رہے، بار بار پڑھتے رہے۔ میرے عزیزوں میں آپ کو بتاؤ قرآن مقدس کی آیت کے بارے میں، قرآن کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ قرآن کی معنی ہی ہوتا ہے بار بار پڑھنا، یعنی آپ اس کو بار بار پڑھو گے۔ بار رسول القرآن فی رمضان، رمضان کے اندر بار بار پڑھو۔ کاہے بار بار پڑھو؟ کہیں بار بار پڑھو گے تو بار بار علم کے اندر تجدید کاری ہوگی، جانکاری بڑھے گی، اور جتنے انسانوں کے اندر جانکاری بڑھے گی اتنے انسان برائی سے باز ہو کر کے بھلائی کی طرف آ جائے گا، اتنے انسان
برائی اور بےہودگی بے شرمی سے ہٹ کر کے سچائی کے راستے کو اختیار کر لے گا. جتنے ہی وہ بڑھے گا اتنا انسان نفاق سے، اتنے انسان قدورت سے، اتنے انسان کسی بھی قسم کے حقد سے اپنے آپ کو دور نکال کر کے سچائی کے راستے پہ لا کے ڈال دے گا. اس لیے رب کریم نے ایک زبردست موقع ہم کو دیا ہے اس مقدس مہینے کو ہم پا لینا. اس مہینے کے اندر جو علم کا خزانہ ہم کو ملا ہے، اس علم کے خزانے کو اپنے اندر سنو لے، اپنے اندر داخل کر لے، کثرت سے داخل کر لے، کثرت سے پڑھ لے، تاکہ سب سے معزز اور محترم بن جائے. میں نے بار بار آپ کو مثالیں دی انہیں مکہ والوں کی، جہاں کا معاملہ ہے کہ ان کو پہلی لفظ میں نہیں کہا گیا کہ کیا کرو اللہ کی پوجا کرو. اسی پہ واپس آتا ہوں. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم. آپ پڑھو اپنے اس پروردگار کے نام سے جو اکرم ہے، جو بزرگ ہے، جو سب سے برتر ہے، جس کو تم حقیقت میں برتر مانتے ہو. اپنے زمین سے پوچھو، اپنے آتما سے پوچھو کہ سب سے برتر اور سب سے اعلیٰ کون ہے، سب سے افضل کون ہے، کون ہے جو حقیقت میں خالقیت کا مالک ہو سکتا ہے، کون ہے جو حقیقت میں مالکیت کا مالک ہو سکتا ہے، کون شکتی ہے جو حقیقت میں ربوبیت کا مالک ہو سکتی ہے، کون ذات ایسی ہے جو حقیقت میں ان تمام دنیا کو رچنا دے سکتی ہے، پیدا کر سکتی ہے. اس پہ غور کرو. اقرأ بسم ربک الذی خلق. اس رب، اس پرمیشور، اس پروردگار جس نے پیدا کیا، ایک اللہ کی طرف نہیں کہا گیا. یہاں پہ ایک سلیقہ ملتا آپ سب کو، ہم سب کو. جب کسی غیر کو اگر ہم دعوت دے رہے ہیں ایک اللہ کی، تو ڈائریکٹلی ہم کو نہیں کہنا ہوگا لا الہ الا اللہ، یہ نہیں کہنے کی ضرورت ہے. اسے پہلے ڈیفینیشن کر کے شرح کر کے سمجھانی پڑے گی آپ کو. حقیقت میں اس کی وجود، اس شخص کی وجود کی حقیقت کو اجاگر کرنا پڑے گا. تو اس حقیقت کو سمجھ جائے گا، اس علم کو سمجھ جائے گا، اس ادراک کو پالے گا، اس فہم کو پالے گا، اس خیال کو پالے گا. وہ راستہ پالیا آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، خود ہی بخود اسلام میں داخل ہو جائے گا. وہ خود ہی بخود ایک رب کی پوجا کرنا شروع کر دے گا. لیکن ہمارا طریقہ ہونا چاہیے جو طریقے محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آج رمضان کا مقدس مہینہ آ رہا ہے، جس مہینے کو ادھن کا مہینہ کہا گیا، جس مہینے کو غور و فکر کا مہینہ کہا گیا، جس مہینے کو تدبر کا مہینہ کہا گیا، جس مہینے کو برکت کا مہینہ کہا گیا، جس مہینے کو فضل کا مہینہ کہا گیا، جس مہینے کے اندر کثرت سے خیرات و صدقات و اجواد کرنے کا مہینہ کہا گیا. یہ ایسا مہینہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حدیث آتی ہے کہ میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ مہینہ پاتے کھانا جودن، آپ بہت بڑے جود و سخا کے مالک تو تھے ہی، بہت بڑے جیاد اور فیاض تھے ہی، لیکن اس کے باوجود رمضان آتا تو آپ اتنے زیادہ سخی، اتنے زیادہ فیاض ہو جاتے تھے کہ دہانا کھول دیتے تھے، خالی بانٹتے تھے، خالی تقسیمات کرتے تھے، خالی پھیلاتے تھے، خالی لوگوں کی مدد کرتے تھے، خالی لوگوں کو بھلائی کی باتیں بتاتے تھے. اور خود حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے جان پہ جان، علم پہ علم دیتے اور تدارس و تدابر و تراجع کرواتے تھے، روزانہ پڑھواتے تھے. قرآن مقدس کو حضرت جبرائیل اچڑ کر کے آ کر کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں پڑھتے تھے، آپ پڑھو پڑھواتے تھے، آپ پڑھو بار بار پڑھواتے تھے. اور اس دنیا کا سب سے بڑا علام آپ کو بنا دیا گیا، اس دنیا کے سب سے بڑے عالم آپ بن گئے، اس دنیا کے سب سے بڑے جانکار بن گئے. اگر رب کریم کے بعد اس روئے زمین پر کوئی سب سے بہترین علم کا مالک ہوگا تو سرور کونین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. کہاں سے حاصل کیا تھا؟ اسی مہینے سے شروعات کی تھی، جو معزز و محترم مہینہ آپ کے سامنے آ رہا ہے، یہی سے سیکھنا شروع کیا تھا. اسی لیے اس مہینے کے اندر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قد اضلکم، تمہارے اوپر شہر ایک مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے، جعل اللہ لکم صیام یومہ فریضہ، اللہ نے اس کے دن کو تمہارے اوپر فرض کر دیا ہے. کاہے کہا؟ تاکہ جب روزہ رکھیں گے، کھانے سے پینے سے دیگر چیز دور رہیں گے تو خالص ایک رب کے بارے میں غور کریں گے، خالص علم کے بارے میں غور کریں گے، خالص سچائی کے بارے میں غور کریں گے، خالص حقیقت کے بارے میں غور کریں گے، خالص اندھار کی باتوں کو دین اور دنیا سے نکال کے باہر پھینکنے کی کوشش کریں گے. یہ وقت ملے گا، یہ فرصت کا وقت ہے، اور اس فرصت والے وقت میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ غنیمت سمجھتے ہوئے تدبر کرے، تفکر کرے، غور کرے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے دلوں کو تالا لگ جائے، ہمارے دلوں پہ مہر لگ جائے. تو رب کریم نے کہا ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، عقل مندو
तुम गौर व फिक्र करो, अम अला कुलूबिन अक़्फ़ालहा, या तुम्हारे दिलों पे मोहर लगा दिया गया है। यानी जो लोग गौर व फिक्र इस रमजान के महीने में नहीं करते हैं, उनके लिए बाकायदा सर्टिफिकेट है कि उनके दिलों पे मोहर लगा दिया गया है। वो बहस करेंगे, वो मुजादला करेंगे, वो मुकाशमा करेंगे, वो मसाजिद के अंदर आकर के बहस व मुबाहसा के अंदर अपनी कीमती वक्त को बर्बाद कर देंगे, खुद भी बर्बाद करेंगे और दूसरों को भी बर्बाद करेंगे, दूसरों को पढ़ने लिखने नहीं देंगे। अल्लाह ने कहा अम अला कुलूबिन अक़्फ़ालहा, क्या उनके दिलों पे मोहर लगा दिया गया है। ये तरीका है। अब हमको फैसला खुद करना है इन आयात को सुनने और पढ़ने के बाद, क्या हम इस मुकद्दस और मुकर्रम मुफद्दल महीने को तदब्बुर का महीना बना रहे हैं, या इस महीने को बहस व मुबाहसा, जदाल और लड़ाई का महीना बना रहे हैं। ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है, हम क्या बनाना चाहते हैं। अल्लाह ने तो हमको दोनों रास्ता बता दिया, हदैनाहु सबील, इम्मा शाकिर व इम्मा कफूर, रास्ता दोनों दिया। चाहो तो शुक्रगुजारी करो, वो चाहो तो नाशुक्री करो। अब दोनों दे दिया है, अख्तियारात दे दिए हैं, उसके बावजूद इस मुअज़्ज़म मुहतरम मुकर्रम महीने को पा करके अगर हमने गौर फिक्र नहीं किया, अपने अंदर तब्दीली नहीं लाई, अपने अंदर बदलाव नहीं लाया, अपने अमाल के अंदर झांक करके नहीं देखा, अपने गिरेबान में झांक करके नहीं देखा, अपने अंदरूनी बीमारियों बुराइयों का हमने तदारुक नहीं किया, बैरूनी बीमारियों और बुराइयों का तदारुक नहीं किया, सामाजिक बीमारियों और वायरस का तदारुक नहीं किया, तो इसके जिम्मेदार हम बजाते खुद है। और जब हम बजाते खुद होंगे तो याद रखना रब्बुल आलमीन का वादा है, ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदीन नास, इस ज़मीन पर जितने भी ज़लज़ले आएंगे, जितनी भी तबाहियां आएंगी, जितनी बर्बादियां आएंगी, जितने भी सुनामी आएंगे, जब भी कहत साली पैदा होगी, ये सब इस इंसान के करतूत का नतीजा है। इसको हमने मौका दिया, इसको हमने वक्त दिया, हमने इसको चांस दिया, हमने इसकी 12 महीने के अंदर 1 महीने का पैकेज बना दिया, और पैकेज ही नहीं बल्कि अपने सरवरे कौनैन के माध्यम से जरिए से इन तक मैसेज पहुंचवाया कि अस्सौमु ली व अना अजज़िउ बी, कि नबी मोहतरम आप मेरे बंदों को बता दे, मेरे मोमिनों को बता दे, मुझे जानने वालों को बता दो, याद रखो ये रमजान का मुकद्दस मुकर्रम मुकम्मल महीना ये मेरे लिए खास है, जो कोई भी रोजा रखेगा उसका बदला मैं सब दूंगा। आपको याद होना चाहिए इस्लाम के अंदर तमाम इबादतों के अलग अलग आपको मुहद्दद सवाब बताया गया है, इस पे इतना सवाब, इस पे इतना सवाब, इस पे इतना सवाब, इस पे इतना सवाब। लेकिन रमजान जब आता है तो अल्लाह ताला ने इस पे इतना सवाब नहीं कहा, रोजा मेरे लिए है और मैं बजाते खुद इसका अज्र और तवाब दूंगा। कितना दूंगा वो हमारे दिल और दिमाग की सोच से बहुत दूर हो पड़े हैं, उसको समझने के लिए इतना समझे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के अंदर फरमाया था, कद जअलल्लाहु सियाम लैलिही सियाम यौमिही फरीदन व क़ियाम लैलिही ततव्वुअन मन इक़्तरबल अबदु, कोई बंदा जो कुर्बत हासिल करेगा बेहसरतुल बिखैर, किसी नेकी और भलाई के जरिए से अल्लाह ताला उसको फरीदा समझ लेगा। अगर कोई एक फर्ज करेगा तो अल्लाह ताला उसको 70 फर्ज के बराबर सवाब देगा, 70 को 70,000 बनाएगा, 700 बनाएगा, इससे ज्यादा बनाएगा। कितना ज्यादा बनाएगा किसी को इल्म नहीं है, कितना आगे बढ़ा कर देगा। ये अज्र और सवाब का तरीका है, इसलिए इसे जव्वाद का महीना कहा गया है, इसे फजल का महीना कहा गया है, ये शहर मुबारक कहा गया है, इसमें खाली बरकतें हैं, खाली बरकतें हैं। मेरे अजीजों, इस बरकत वाले महीने को जब हम पा रहे हैं, पाने वाले हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में सबसे पहले उसी अंदाज में आए जिस अंदाज में अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब को बुलाया था। किस तरीके से बुलाया था? इल्म की बुनियाद पे बुलाया था, इल्म के लिए बुलाया था, जानकारी के लिए बुलाया था, सीखने और समझने के लिए बुलाया था, रिसर्च करने के लिए बुलाया था, अध्ययन करने के लिए बुलाया था। ये पूरी आयतें जो मैंने पढ़ी है ना, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़, ये जो बात बताई है एक एक टुकड़े पे कहा गया पूरी दुनिया मिलकर रिसर्च करे, पूरी दुनिया बहस करे, पूरी दुनिया तदब्बुर करे, उसे बहुत बड़े साइंस का भंडार मिल जाएगा, बहुत बड़े उलूम का खजाना मिल जाएगा। इसके अंदर तो मौजूद कितनी भी तखलीक का तरीका बता दिया। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़, कैसे पैदा किया वो भी बता दिया, और इंसान को सिखलाया कैसे, अल्लमल इंसान कलम, इंसान को कलम से सिखलाया, और सिखलाया के बाद
انسان کو ایسا سکھلایا جانتا ہی نہیں تھا، یعنی اس کے پاس بوجھ نہیں تھی، عقل نہیں تھی، سمجھ نہیں تھی، جان نہیں، علم نہیں، اس کو اللہ نے سکھلا دیا، بتا دیا اسی مہینے کے اندر۔ میں نے پہلے حدیث میں آپ کو بتایا تھا غور کر کے کہ جتنی بھی سماوی کتابیں نازل ہوئی، آسمانی کتابیں نازل ہوئی، اسی مہینے میں نازل ہوئی، تاکہ علم کا بھنڈار غور کرو گے تو اسی مہینے میں نازل ہوا۔ اس لیے امت العالمہ یا علماء میں آپ کو کہتا ہوں، پوری یہ گروہ جو جماعت بیٹھی ہے، یہ علم والی گروہ یا علم والی جماعت ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ اس علم کو قدر میں لے آئے، اس کی منزلت کو سمجھ جائے، دنیا اس کی قدر کرنا شروع کر دے گی، اور جس نے اس علم کی قدر نہیں کیا، اس منزلت کی قدر نہیں کیا، دنیا اس کو ڈسٹ بن میں اٹھا کے پھینک دے گی۔ آج ہم اپنی تاریخ کو غور سے دیکھ لیں اور اپنے حال کو دیکھ لیں اور فیوچر پہ بھی نگاہ لگا لیں، مستقبل پہ بھی نگاہ لگا لیں، ہماری حالت کیا تھی، کیا رہی، کیا ہے، کیا ہو سکتی ہے، غور کرنا ہوگا۔ آپ کو لگتا ہے شریعت اسلامیہ لا الہ الا پڑھو، سجدہ کرو، رکوع کرو، قیام کرو، روزہ رکھو، بس یہ کیسے؟ ارے میرے بھائی، صوفیوں کا طریقہ یہ نہیں ہے، یہ طریقہ جو بتایا ہے یہ انسانیت اور بشریت کو اجاگر کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ یہاں پہ اللہ اللہ کہہ کر کے رک جانے کے لیے نہیں کہا گیا ہے کہ اللہ اللہ کہہ کر کے اکٹھے ہو جاؤ، نہیں، بلکہ پوری دنیا کو پورے عالم کو اندھکار سے نکالو، یہ ہم سب پر فرض ہے۔ جتنے لوگ سن رہے ہیں سب پر واجب ہے کہ اگر ایک بات سنتے ہیں، ایک علم کو جانتے ہیں، دوسرے تک پہنچائے اور اسے بھلائی سے، اندھکار سے نکالے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلغوا عنی ولو آیا، ایک بات میری جان جاؤ، دوسرے کو پہنچا دو، بتا دو۔ ہم کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے کہا کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم سب سے اچھی ہو، تم سب سے پیارے ہو، تم سب سے بہتر ہو، تمہاری ذمہ داری ہے کہ پوری دنیا کی گائیڈ کو گائیڈ کرو، تمہاری ذمہ داری ہے کہ پوری دنیا کا قائد بنو، تمہاری ذمہ داری ہے کہ لیڈرشپ تمہاری ہے، تمہاری ذمہ داری ہے کہ سیاستدان تم ہو۔ کیسے ہو؟ گھر بیٹھ کر کے، سو کر کے، ٹویٹر فیس بک چلا کر کے، ٹک ٹاک دیکھ کر کے، ریلس کو دیکھ کر کے، یہ ہے؟ نہیں، قرآن نے کہا ہے افلم یدبروا القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا بات ہے کہ لوگ غور نہیں کرتے ہیں، ریسرچ نہیں کرتے ہیں؟ آپ ریل پہ، ہمارے نوجوان ریل پہ ریسرچ کرتی ہے، ٹک ٹاک پہ ریسرچ کرتی ہے، موبائل، اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن مقدس سے طریقہ بتایا کہ ریسرچ کہاں کرنا ہے، غور کہاں کرنا ہے، اس علم کے بھنڈار میں آؤ اور یہاں غور کرو، یہاں کھودو، یہاں سے نکالو، اور نکال کر کے پوری دنیا کو اس سورج کو دکھا دو کہ کون سا چمکتا ہوا سورج ہے جو کسی کو بھی اندھیرے میں نہیں رکھے گا۔ ضرورت یہ ہے کہ آپ اس سورج کی طرف اپنے آپ کو کھینچ کے لائیں تو صحیح۔ بس میں جو سمجھتا ہوں سماج کو دیکھ کر کے، اگر ایک شخص، ایک لڑکا، ایک نوجوان داڑھی رکھ لیا، کرتا پاجامہ ٹوپی پہن لیا، سراج العلوم پڑھ لیا، تو کہیں گے دنیا کا سب سے سکڑا ہوا شخص ہے، اس کی ذمہ داری ہے، ابھی صوفی بن گیا ہے، اسے دنیا سے کوئی مطلب نہیں، خالی مصلی دیکھے گا، خالی مسجد دیکھے گا، دنیا کے امور سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، میں آپ کو بتاؤں، دنیا کی تمام میادین میں سب سے زیادہ ذمہ داری ایک عالم ہی کی ہے، اور اس کی مثال لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ کے اندر موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے مزید کہا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، تمام برہمانڈ کے لیے، تمام یونیورسل کے لیے، تمام عالم کے لیے ہم کو اکٹھا طریقے سے بنا کے بھیج دیا ہم نے آپ کو کہ آپ ہو بشیر، آپ ہو نذیر، آپ ڈراؤ گی برائی سے، آپ بتاؤ گی خوشخبری۔ آج ہم کو کہا جا رہا ہے، اپالیوں کو کہا جا رہا ہے، آسٹریلیا کو کہا جا رہا ہے کہ ان کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، سارا مطلب ہی ہوتا ہے، پوری دنیا کے ہر کونے میں مطلب علم کو رکھتا ہے، اور جب تک اہل علم مطلب نہیں رکھیں گے، یاد رکھو اس مطلب نہ رکھنے کے دوسرے دن سے آپ قیامت کا انتظار کرنا، اپنی پر عذاب کا انتظار کرنا، اپنی اسلام کے تسلط کا انتظار کرنا، کیونکہ آپ اور ہم اندھکار میں چلے جائیں گے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کو سچائی، حق اور جانکاری صحیح کی دی جائے، جو حق اور جو حقیقت اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اس علم کو، اس جان کو دنیا کے اندر پھیلایا جائے، عام کیا جائے۔ میرے عزیزوں، پیارے حبیب علیہ السلام کی احادیث جو میں نے ابھی پڑھی آپ کے سامنے، یہ رمضان کا جو مقدس مہینہ رہا ہے، ان کا
اور قرآن کی آیات، ان کا خلاصہ جب آپ دیکھو گے تو آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہر نوجوان، بزرگ، بوڑھے، بچے، عورت، ماں، تمام قسم کے لوگوں کو ایک فرصت دیا ہے، ایک موقع دیا ہے کہ اپنے اندر کی اصلاح کر لے، سوچ کر کے، سمجھ کر کے، پڑھ کے، ادھن کر کے۔ اس لیے میرے عزیزوں، یہ مکرم اور مقدس مہینہ جب آ رہا ہے تو سب سے پہلے نوجوان اٹھے، ایک مقدس قرآن کی طرف رجوع کریں، جس کو رب کریم نے ایک لفظ میں بتا دیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی۔ یہ پورا کا پورا قرآن پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے ہے، صرف آپ سب لوگوں کے لیے، پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے ہے۔ اب پوری انسانیت کی ہدایت اس کے اندر کوٹ کر بھرا ہے۔ آپ ایک لفظ سے غور کرو اور غور کر کے دنیا کے لوگوں کو سکھاؤ، بتاؤ، دیگر مراکز میں، دیگر سینٹرز میں جا کر کے وہاں پہ تجربات کرو، اور تجربات کی روشنی میں بہترین علم کو حاصل کر کے برائی کو، غلط چیزوں کو سائڈ میں کر کے سچی اور حق اور بہتر بات اور بہتر علم کو سامنے لاؤ۔ جس دن بات سامنے لاؤ گے آپ جان جاؤ اس دن اس حقیقی رب کی معرفت آپ کے دل کے اندر راسخ ہو جائے گی، اور اس حقیقی رب کی معرفت جس کی پہچان کے لیے رب کریم نے تمام انبیاء کو بھیجا اور یہ سلیقہ اور طریقہ بتایا، اس طریقے کو پالو گے، دنیا کی شرک سے دور ہو کر کے ایک رب کی پوجا بھی کرو گے اور دنیا کے بہت بڑے سائنسداں اور وِدوان بھی بن جاؤ گے۔ اب وقت مجھے بتاتا نہیں، میں بتاؤں حقیقتاً اسلام کے اندر یا اس علم کے جاننے والے پھر حقیقت میں اس دنیا کے اندر علم اور سائنس کی اور کھوج کی بنیاد رکھے۔ بہتے وقت بتا رہا ہے کہ آپ رک جائیں، میں رک رہا ہوں اور اپنی بات کو ختم کر کے آپ کو بتانا چاہوں گا، آپ کو میسج دینا چاہوں گا کہ ہم صوفیت کے نظریے سے، تنزلی کے نظریے سے، قدرت کے نظریے سے باہر نکل کر کے علم کے میدان میں آئے اور رمضان کے مقدس مہینے میں اس علم کے اندر زبردست ریسرچ کریں، غور کریں، بحث کریں اور بہترین علوم کو لے کر کے آگے بڑھیں اور ایک اللہ رب العالمین کی معرفت پوری دنیا کے اندر عام کرنے میں لگ جائیں۔ اللہ رب العالمین ہم تجھ سے دعا گو ہیں کہ بارے رہا ہم سب کو صحیح اور سچ علم اور معرفت سے نواز دے، آمین۔ اللہ رب العالمین ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ جتنے بھی سامعین ہیں اور جتنے بھی سامعات ہیں ان سب کو اس بات کی توفیق دے کہ رمضان کے مکرم مقدس مفضل مہینے کو پانے کے بعد اس کو غنیمت سمجھ کر کے ایک ایک لفظ کو، ایک ایک حرف کو سمجھے، ایک ایک منٹ کو قیمتی سمجھ کر کے اللہ رب العالمین ان علوم اور فنون کو دنیا کے اندر عام کرے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم سچائی اور حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے ہم آپس میں ایک دوسرے کا ادب و احترام کرنا سیکھیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے لیے استغفار اور دعا کا ذریعہ بنے۔ اللہ رب العالمین ہم خود سے خصوصی دعا کرتے ہیں کہ ہمارے اقربا جو ابھی قریب میں اس دار فانی کو، اس دنیا کو چھوڑ کے تیرے پاس چلے گئے ہیں، رب کریم ان سب کی مغفرت اور بخشش عطا فرما۔ خاص طریقے سے ہمارے چچا کلیم صاحب کو اللہ رب العالمین مغفرت سے اور بخشش سے نواز دے اور ان کی لغزشوں کو اور گناہوں کو معاف فرما دے۔ اس کے علاوہ دیگر جتنے میتین ہیں اللہ رب العالمین ان کی گناہوں کو معاف فرما دے۔